السلام علیکم ناظرین. آج ایک تجربہ کرتے ہیں پھر نیا. آج ایک فرضی ولاگ بتاتے ہیں. فرض کریں میں ایک حکومتی ترجمان ہوں, ایک پریس کانفرنس میں بیٹھا ہوں اور عوامی جو ہمارے نمائندے ہیں, صحافی ہیں, وہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے. وہ مجھ سے سوالات کریں گے ہماری کارکردگی کے بارے میں, حکومت کی کارکردگی کے بارے میں, اور میں صدقے دل سے ان کا سچا جواب دوں گا. ہمارے ملک میں جو ہے نا, سچ وہی ہوتا ہے جو حکومتی لوگ کہتے ہیں. باقی اگر کوئی 24 کروڑ 70 لاکھ میں سے کوئی بات کرے جو کہ حکومتی پسند کے مطابق نہ ہو, تو وہ پھر کسی نہ کسی دفعہ کے تحت قابل مواخذہ ہو جاتا ہے. مواخذہ مطلب پرچہ بھی ہو سکتا ہے, کیس بھی ہو سکتا ہے, وٹ ایور, کسی بھی طریقے سے نوٹس بھی آ سکتے ہیں, کوئی اور نوٹس آ سکتا ہے, بے دخلی کا آ سکتا ہے, جو مطلب وہ جو 24 کروڑ 70 لاکھ میں سے آدمی جو کچھ کر رہا ہوتا ہے تو اس سے متعلق کوئی نہ کوئی کاروائی ہو سکتی ہے. اور اب کچھ نہ مل رہا ہو تو پھر ٹیکہ تو ہے, اس کا ٹیکہ تو لگے گا. بہرحال چلتے ہیں پریس کانفرنس کی طرف. تو اس میں جو حکومتی ترجمان ہے پہلے اپنی سرکار کی جو ہے وہ کارکردگی بتائیں گے, اس کے بعد تو شروع کرتے ہیں فرضی ولاگ. السلام علیکم میرے صحافی بھائیوں. آپ کو پتہ ہے میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں 1 سال کی کارکردگی حکومت کی بتانے کے لیے, گزشتہ سال پر مالی سال جو ہم نے کلوز کیا ہے. تو بتانا یہ تھا کہ اس 1 سال میں ہم نے ماشاءاللہ بہت ترقی کی. تو آج 1 سال کی کارکردگی بتانے کے لیے میں حکومت کی طرف سے بطور ترجمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میرے صحافی بھائی سامنے بیٹھے ہوئے. پہلے میں اپنا سارا وہ جو ہے ریویو آپ کے سامنے دیتا ہوں 1 سال کی کارکردگی میں, تو اس کے بعد آپ سوالات کر سکتے ہیں مجھ سے. تو یہ بڑے مختصر سے ہم کریں گے, تو امید ہے آپ کے بھی سوالات جو ہوں گے وہ مختصر ہوں گے اور کم سے کم ہوں گے. تو گزشتہ مالی سال جو ہم نے 30 جون کو کلوز ہونے والا ہے 2026 کو, 1 جولائی 2025 کو شروع ہوا تھا, تو اس میں ہم نے جو ہے نا بہت الحمدللہ ترقی کی ہے. ترقی کی راہ پہ چل پڑے ہیں, بڑی تیز رفتاری کے ساتھ چل پڑے ہیں. حالانکہ موٹر وے پہ ہم نے سپیڈ لمٹ کم کر دی ہے. وہ جو 120 والی تھی اس کو 100 پہ لے کے آ گئے. لیکن ترقی کی رفتار جو ہے ہم نے 120 سے 2 گنا کر دی. یعنی وہاں ہم چل رہے ہیں 240 کلومیٹر پر گھنٹہ کے حساب سے. ٹھیک ہے, تو اتنی تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہے ہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ڈرائیونگ انہوں نے سیکھی کہاں سے. اب آپ دیکھ لیں کہ مطلب کتنے نئے لوگ مزید امیر ہو گئے, ترقی کی وجہ سے ہوئی نا. مطلب کس ملک میں ہوتا ہے کہ آپ کارخانہ لگائیں, پھر وہ کارخانہ کام بھی نہ کرے, بند ہو, کارخانہ لگا کے آپ نے چھوڑ دیا, نہ ملازم ہے, ایک چوکیدار رکھا ہوگا. لیکن ہم نے آپ کو اس میں جتنی آپ نے کہا کہ یہ میرا کارخانہ پیداوار کر سکتا ہے اس کے مطابق ہم نے آپ کو پیسے دیے. لیکن اگر آپ بغیر خرچے کی اتنا پیسہ کمایا جن لوگوں نے, تو ان کی عمارت میں کتنا اضافہ ہوا. یہ ترقی کی نشانی ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ نے ایک جہاز خریدا اپنے لیے. آخر حکومت کہیں سے کما رہی ہے تو جہاز خریدا نا, تاکہ وہ بڑی برق رفتاری سے ادھر جائیں ادھر جائیں, یوں جائیں اور بس کام کریں. تو یہ ساری ترقی کی نشانی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ
دیکھیں ترقی ہوتی ہے جس میں بھی ہو. مطلب مہنگائی میں دیکھ لیں, ہم نے بے انتہا ترقی کی. اب جب پچھلی حکومت تھی, جن چیزوں پہ ہم نے ان حکومت کو ایسی تیسی کر دی تھی, پیٹرول کے ریٹ پہ, بجلی کے ریٹ پہ, اور مختلف سبزیوں کے ریٹ پہ, روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کے ریٹ پہ, ہم اس سے کم از کم اور کچھ نہیں 50 گنا اوپر چلے گئے. تو جو اس دور میں جو آدمی 20,000 میں گزارا کر رہا تھا, آج وہ 60,000 میں بھی نہیں کر سکتا. تو ترقی ہے نا یار. ترقی ضروری نہیں کہ مطلب ترقی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پہلے والے معیار سے آپ اوپر آ جائیں. پاسپورٹ میں نکلے ہم نے کتنی ترقی کی ہے, وہ پتہ نہیں کون سے ملک سے ہم صرف پیچھے رہ گئے, اس کو بھی کراس کر جائیں گے ہم. وہ افریقہ کا ملک ہے, ابھی تک ہمیں ٹکر کیے کھڑا, تو انشاءاللہ جو اس کو بھی ہم کراس کریں گے. امن امان, نقشے امن امان میں دیکھیں آپ, ہمارا درجات کتنے بلند ہوئے, اس میں بھی میرے خیال میں ہم سب کو کراس کر کے, ایک آدھا ملک بھی شاید اب ہم سے آگے نہ ہو. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے جو باہر سے لوگ آتے ہوتے ہیں, پیسہ لے کے آتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, اس میں ہم نے بڑی ترقی کی ہے. پہلے اگر 100 آتے تھے, اب کوئی نہیں آتا. ہم نے دیکھے نا, جو یہ گھس بیٹھیے ہوتے ہیں ان سے محفوظ کیا ملک کو, کہ وہ پیسہ لے کے آتے ہیں یہاں پہ, کام پیسہ لگاتے ہیں, کارخانے لگاتے ہیں, فیکٹری لگاتے ہیں, مزدوروں کو جاب دیتے ہیں, فلانا کرتے ہیں, ہمارے لوگوں کو اپنے گرویدہ کر لیتے ہیں. تو ہم نے ان کا کلا کام کیا, کیونکہ یہ ترقی ہے نا. اسی طرح آپ دیکھ لیں تعلیم کے میدان میں, اللہ توقع چھوڑ دیا ہم نے. جو جس نے پرائیویٹ اسکول بنا دیا ہے, کالج بنا دیا ہے, یونیورسٹی بنا دی ہے, ہم نے بنا دیا یونیورسٹی ہے. اتنی یونیورسٹیوں کے اپنے لائسنس دے دیے کہ جس کا دل کرے یونیورسٹی کھول لے. مطلب پہلے گنی چونی 10-12 یونیورسٹیاں ہوتی تھی جہاں طلبا کو فیس برائے نام دینی پڑتی تھی, اور وہ پورا سال پڑھتے تھے. اب دیکھیں ہم نے ان طلبا کو اتنا کر دیا ہے کہ اب وہ بیچارے ہر کوارٹر کے 3 مہینے کے کم از کم 40-50 ہزار سے اوپر ہی فیس ہوگی, کم نہیں ہوگی. ترقی کی ہے. صحت کے میں دیکھ لیں, جتنے ہمارے بیسک ہیلتھ یونٹ تھے, چھوٹے رورل ہیلتھ سینٹر تھے, ان سب کو ہم نے ٹھیکوں میں دے دیا. اب جو ٹھیکوں پہ چلائے گا کچھ کمائے گا نا. اب کہنے کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ آپ کے پسندیدہ لوگ ہیں جن کو ٹھیکے دیے ہوں گے, سب کچھ کیا ہوگا. جا کے آپ چھان بیٹا کریں نا, کس کس کو ٹھیکہ دیا ہم نے. صحت میں دیکھیں, اب سب سے بڑی بات دیکھیں کہ یہ جو دوائی دوا ساز کمپنی ہوتی ہے, یہ بڑا اتصال کرتی ہے عوام کا. تو ہم نے کہا بھائی جو مرضی آپ ریٹ رکھو, بنوا دوائی, کوئی نہیں پوچھے گا آپ نے 15 دن پہلے قیمت بڑھائی تھی, آج پھر بڑھا دی ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, ترقی ہے. اور ساتھ ہی ہم نے یہ بھی کروا دیا کہ جناب ہاسپٹل میں کوئی ڈاکٹر باہر کی پرچی نہیں لکھے گا, صرف ہاسپٹل میں مہیا جو دوائی ہے وہی مریض کو دیں گے. اور ہم نے ہاسپٹل میں دوائیاں دی نہیں. کتنی مزے کی بات ہے. جب دوائی نہیں ہے تو ڈاکٹر پرچی بات لکھ بھی نہیں سکتا, تو ظاہر مریض جتنے بھی ہیں پھر بغیر دوائی کے ٹھیک ہو رہے. کیوں؟ کیا وہ ہسپتال میں آ نہیں رہے؟ جب ہسپتال میں مریض آ نہیں رہے اس کا مطلب لوگ صحت مند ہو گئے. اب جہاں سے بھی وہ اپنے علاج کروا رہے ہیں, ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے. تو یہ تو چیزیں پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا اپنی 1 سالہ کارکردگی کے حساب سے. پہلے لوگ باہر اپنا مال بنا کے بھیجتے تھے, فورن کرنسی وہ کما کے ملک میں لے کے آتے تھے. ہم نے ایسے قوانین بنا دیے, ایسا ان کو بجلی کا بحران کر دیا ہے, ٹیکسز لگا کے ہم نے وہ کر دیا ہے,
تاکہ وہ باہر نہ بھیجے. بھائی اپنے ملک کی چیز اپنے اندر رکھے. ہاں البتہ دو چار چیزوں کو ہم نے رعایت دے رکھی ہے, جیسے چینی ہے, وہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ باہر بھیج بھی سکتے ہیں, پھر باہر سے وہی والی چینی خرید کے لا بھی سکتے ہیں, ہم ان کو سبسڈی بھی دیتے ہیں, منافع بھی وہ کماتے ہیں. بھائی وہ کمائیں گے تو سیاست پہ خرچ کریں گے نا. اگر وہ سیاست پہ خرچ نہیں کریں گے تو سیاستدان کیسے رہیں گے؟ جب سیاستدان نہیں ہوں گے تو پھر نظام کیسے چلے گا جمہوریت کا؟ تو اس لیے یہ میں جو میرا ملک ہے, ہمارا جو ملک ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں, مطلب یہ ہے, آپ اس کو یوٹوپیا کہہ لیں. پاکستان کی بات نہیں کر رہا, ہمارا دوست ملک ہے. میں یوٹوپیا, میرے ملک کا نام یوٹوپیا ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو جو یوٹوپیا میں آپ ترقی دیکھ رہے ہیں ساری, یہ ہم نے سیفٹی کے نام پہ کیمرے لگائے ملک شہروں میں. اس سے سیفٹی تو ہو نہیں رہی, لیکن کمائی ہو رہی ہے حکومت کو. وہ چلان نوٹ کر رہے ہیں, کوئی قانون ٹریفک کی خلاف ورزی نوٹ کر رہے ہیں, ان کو چلان بھیجے جا رہے ہیں. اسے کتنے ارب روپے ہم نے کمائے ہیں اس سے. تو ترقی نہیں ہے. جب حکومت امیر ہوگی تبھی تو دنیا کو امپریس کر سکے گی نا. بڑے بڑے محلات سے, جہازوں سے ایک دورے پہ جا رہے ہیں 60-70 لوگ, تو دنیا کہے گی نیا بڑا کھاتا پیتا ملک ہے. تو میں بات کروں اپنے ملک یوٹوپیا کی. الحمدللہ ہمارے آپ پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. اب آپ دیکھیں نا, ہمارا جو پرائم منسٹر ہے وہ بھلے یوٹوپیا میں ہوتا ہے, یوٹوپیا جو ملک ہے اس میں یہ ہے کہ وہ بھلے الیکشن جیتے یا ہارے, اگر ہم نے بنانا ہے تو اس کو بنا رہیں گے. آپ کے ہاں تو ہوتا ہے نا, ووٹ ڈالیں جی, پھر ووٹ کاؤنٹ کریں اور پھر اس کے مطابق رزلٹ کریں, جو جیتے اس کو پھر. یوٹوپیا میں ایسا نہیں ہوتا. یوٹوپیا ہمارا جو ملک ہے بڑا آزاد ملک ہے. ہم اس میں جو ہے نا سارے لوگوں کو انوالو بھی نہیں کرتے. بھائی وہ لوگ اپنی روزی روٹی کریں گے, آپ ملک چلائیں. تو ہم نے تو ان کو روزی روٹی کمانے پہ رکھا ہوا ہے تاکہ وہ کمائیں اور حکومت کو دیں. حکومت جو ہے وہ پھر اپنے کام کرے. ہم منصوبے بناتے ہیں, جب آپ سے پیسے کما کے ہم منصوبے بناتے ہیں. اب وہ منصوبہ اگر 1 لاکھ کا بنتا ہے تو ہم اس کو 10 لاکھ اس کا تخمینہ لگواتے ہیں, اور پھر وہ جو باقی کے 9 لاکھ ہوتے ہیں وہ پھر ظاہر ہے جو سیاست کر رہے ہیں ان کے اخراجات بھی تو ہوتے ہیں, اسے پورے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے آج آپ کو کچھ اپنا سارا حال بتایا. اب آپ سوال کر سکتے ہیں. ہاں پہلے آپ بتائیے جی, آپ کیا سوال ہے آپ کا؟ ہیلو سیکٹری, یہ تو آؤٹ آف سلیبس کا سوال کر رہے ہیں. پہلا سوال یہ آؤٹ آف سلیبس کر دیا انہوں نے. یا نہیں, میں آپ بتاؤں ہمارے ملک میں جو تعلیمی نظام ہوتا ہے وہ چلتا یہ ہے کہ سلیبس میں سے ہی سوال کر دیتے ہیں آتے ہیں. ہمارے ملک یوٹوپیا میں سلیبس میں ہی سوال آتے ہیں, وہی ہمارے طالب علم حل کرتے ہیں. میں بھی طالب علم ہوں ابھی تک, حکومتی ہے ترجمان ہوں, لیکن طالب علم تو ہوں نا. تو یہ جو انہوں نے سوال کیا ہے یہ ذرا کیا ہے سلیبس سے آؤٹ ہو گیا, تو اس کا جواب تو پھر نہیں دے سکتے. جی آپ. بہت اچھا سوال کیا آپ, بہت اچھا سوال کیا کہ میری جو شرٹ ہے یہ بڑی خوبصورت لگ رہی ہے. تو میں بتاؤں اس کو, بڑی بات ہے, آپ نے نوٹ کیا اس کو. یہ ہوتی ہے آبزرویشن. ٹھیک ہے, اپریشیٹ. آپ کس ادارے سے؟ او اچھا, یہ وہ ادارہ ہے جس کو آپ نے سب سے زیادہ اشتہار دیے تھے. ہاں تھینک یو ویری مچ. اب دیکھیں نا, یہ باہر کے ملک سے لے کے جب ہم بین کے نکلیں گے تو وہ ملک کے ساتھ ہمارے تعلقات اور اچھے ہوں. وہ کہیں گے ہماری چیز بنی ہوئی انہوں نے پہن رکھی. تو یہ ہمارے بہت مخلص دوست ہیں. تو یہ باہر سے میں لے کے آیا تھا جب ایک سرکاری دورے پہ کیا تھا. سرکاری بل بھی سرکاری خرچے میں کیا تھا. تو یہ شرٹ میں نے وہاں سے لی تھی صرف ایک پازیٹیو جیسچر دینے کے لیے میزبان ملک کو, کہ جب میں اپنے گھر, اب آپ بنائیں گے ویڈیو بن رہی ہے میری پریس کانفرنس کی, یہ نشر ہوگی, تو جب اس ملک کے لوگ دیکھیں گے
जहाँ गए थे तो वो कितने खुश हो गए कि हमने उनकी मुल्क की चीज पहनी हुई है हुकूमत में होते हुए, है ना। अब सारे लोग तो नहीं पहन सकते ना भाई। हमारे यहाँ जो रिवायती शलवार कमीज होती है, गांव में धोती होती है, कुर्ता होता है, बस वो पहने, गुजारा करें। सर्दियों में अगर सर्दी लगे तो वो आप खेस होता है एक, या दरी होती है वो लपेट लें। हाँ, हम तो जो पहनेंगे सो पहनेंगे, वो तो तय है अपना, हमने बाहर वाले मुल्कों से लेके आनी होती है ताकि उन पे हमारा इंप्रेशन जाए कि हम उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। ठीक है। हाँ, आप सर, आप नहीं, अभी आप नहीं, इनकी बात, ये बारी बारी चलते हैं। जी। देखें, आपका जो सवाल है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसका जवाब थोड़ा सोच के मुझे देना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि तालीम पे हमने सबसे कम पैसे रखे हैं बजट में, ठीक है। देखिए, मुझे बताया कि तालीम याफ्ता जब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे आदमी तालीम याफ्ता होता है, तालीम हासिल करता है, अच्छी तालीम हासिल करता है, जरा उसको फिर नौकरी चाहिए होती है। अब नौकरी कहाँ से पैदा करके दे, ठीक है। इतनी नौकरी कहाँ से पैदा करके दी, हुकूमत का काम तो नहीं है नौकरी देना। तो जब नौकरी नहीं देंगे तो वो बाहर चला जाता है, खर्चा हमारा होता है पढ़ाने पे उसको, और फिर वो जब नौकरी नहीं मिलती, 2-4 साल खज्जल खुआर होके वो फिर किसी और मुल्क में चल जाता है। वहां जाके वो फिर सारी तालीम जो यहाँ से हासिल करके जाता है उसका फायदा उस मुल्क को देता है। तो इसलिए हमने सबसे कम रखा है तालीम के ऊपर, ठीक है। हाँ, समझ में आई ना आपको कि तालीम पे हमने पैसे क्यों कम रखा है, इसलिए कम रखा है। जी, आप तो मेरे ख्याल में अपनी हेल्थ की बीट करते हैं ना, आप तो हर वक्त सेहत के हवाले से सवाल करते हैं। जी करें, बताएं कुछ। अच्छा क्वेश्चन। आपने कहा कि तालीम के साथ साथ हमने सेहत पे भी सबसे कम पैसा रखा है। मुझे ये बताएं कि जब लोग बहुत ज्यादा सेहतमंद होते हैं, मतलब सेहत का मतलब है ताकतवर हो जाते हैं, ताकत होती है, मुक्का मारेंगे तो मुंह तोड़ देंगे किसी का, ठीक है। किसी जगह पे झगड़ा हो जाएगा तो सर फाड़ेंगे किसी का, ठीक है। तो क्या हमने फसाद पैदा करना है इस मुल्क में, लोगों की सेहत पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके उनकी सेहत ठीक करके, है, बताए ना। आप तो आए भी हैं, दूसरे मुल्क से हैं ना, साथी हैं, तो आप तो बैनुल अक़वामी साथी हैं। अच्छा, नहीं, हमारे मुल्क यूटोपिया में ऐसा नहीं होता। हम बड़े दूर की प्लानिंग करते हैं। जो बच्चा आज पैदा हुआ है, अगर आज वो उसको हम सेहतमंद चीजें देना शुरू कर दें मुकम्मल तौर पर, हम तो उतना देते हैं जितने बस वो जिंदा रह सके। अगर वो सेहतमंद हो गया, ताकतवर हो गया, तो वो तो फिर कहेगा जनाब मेरे मेरे चीजें मुझे दो, जो आप मुझसे टैक्स लेते हैं, सारा कुछ देते हैं, तो उसके बदले में मुझे छोलियात दें। हम नहीं दे पाएंगे तो वो जाके किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे के बदले पे हाथ उठा देगा, क्योंकि वो गुस्सा तो निकालते हैं उन पे, वही उन्हीं के जरिए हम हुकूमत करते हैं। जो कानून नाफिज करने वाले इदारे उन्हीं के जरिए हुकूमत करते हैं। बाकी हम कोई ये तो नहीं कि आपके दिल और दिमाग को हम जीत के आपके से हमदर्दी, आपकी हम सपोर्ट लेते हैं या आपके साथ अच्छे काम करते हैं, ऐसा नहीं होता। यूटोपिया में ऐसा नहीं होता, आपके मुल्क में होता होगा। तो इसलिए हमने सेहत पे भी कम पैसे रखे। क्या हो, कोई और सवाल? नहीं नहीं, खुल के सवाल करें, मैं मसला नहीं, जवाब दूंगा आपको। हाँ, बताएं बताएं। हाँ, अब आप हैं किसी अंग्रेजी इदारे के, तो आपने सवाल भी अंग्रेजी में कर दिया या उस्तादी। तो यार, ये तो फिर आपने जो है ना एक आदाब महफिल के खिलाफ कर दिया। देखिए, बाकी सारे जो हमारे यूटोपिया के साथी बैठे हैं उनको तो ये जवाब, आपका सवाल समझ में नहीं आएगा। अब अगर मैं आपकी ही बोली गई जबान में यानी अंग्रेजी में जवाब दूं आपको, तो फिर मेरे जो मुल्क के साथी बैठे हैं यूटोपिया के, तो उनको तो समझ में नहीं आएगी। तो ये तो आदाब महफिल के खिलाफ है, इसलिए मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। ऐसी, आप इन अंग्रेज सहाफ़ी के साथ मिले हुए,
اسی سوال کا مجھے لگتا ہے آپ ترجمہ کر کے مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں. خارجہ پالیسی یار وہ حکومت کی نہیں ہوتی. بس اس میں اتنا ہی جواب ہوتا ہے. خارجہ پالیسی پہ نہیں سوال جواب نہیں سکتے. وہ دیکھے نا ہر آدمی کا ایک کیا ہوتا ہے. میں ایک آدمی 10 کلو وزن اٹھا سکتا ہے, اس کو 15 کلو اٹھانے کا ہے, وہ تو نہیں اٹھا لے گا نا. ہم یوٹوپیا میں, اپنے ملک یوٹوپیا میں ہر کسی کا انصاف کرتے ہیں. تو جو 10 کلو کا وزن اٹھا سکتے ہیں اسے 10 کلو کا ہی وزن اٹھواتے ہیں. تو بھائی یہ جو آپ کا سوال ہے نا خارجہ پالیسی, یہ نہیں ہے میرے میں نہیں آتی. یہ پتہ نہیں کون بناتا ہے, مجھے نہیں پتا ہے بعد میں. بس یہ سب چھوڑے. ہاں جی, ہاں یہ بات صحیح, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیں اس بجٹ میں کہ ثمرات آپ کو یہ نہیں ہے کہ 15 جولائی تک ملنا شروع ہو جائیں گے, نہیں. 30 جون کو ہم پھر جب بیٹھ کے یہ کانفرنس کر رہے ہوئے, اگلی پریس کانفرنس بجٹ کے حوالے سے, تو پھر آپ سوال کریے گا. آپ کو یہ سوال کرنا ہی نہیں پڑے گا کہ جی پچھلے سال کے بجٹ میں جو آپ نے کیا تھا اس کا کیا افاقہ ہوا. نہیں جی, چھوڑ رہے پچھلے سال وہ کوئی اور ترجمان تھا, ریٹائر ہو گیا. میں تو اب آیا ہوں نا, میں تو اپنے والے سال کا جواب دوں گا اگلے سال. میری سروس ہے ابھی, اگلے سال میں ریٹائر نہیں ہوں گا. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ میں سجے کبھی ہو جاؤں, آپ کو پتہ ہے باتیں ہوتے رہتے ہیں. تو جو ہم نے اس بجٹ میں اعلانات کیے ہیں اپنی ملک یوٹوپیا کی عوام کے لیے, اس کے ثمرات جو ملیں گے وہ اگلے سال 30 جون کو جا کے ملیں گے. ٹھیک ہے, اب میں اکیلا آدمی ہوں, آپ 35 صحافی بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیں میں بھی بولنے کی ایک ہمت رکھتا ہوں, اس لیے اب آپ سے اجازت چاہوں گا. امید ہے کہ آپ کو تمام آپ کے سوالوں کے جوابات تسلی بخش مل گئے ہوں گے. اب آپ اگلے 1 سال تک سوال نہ کیجیے گا, ورنہ آپ کو پتہ ہے جو بہت زیادہ سوالات کرتے ہیں صحافی خاتون پہ, ان کے لیے ہم نے ایک پیکا آنٹی رکھی ہوئی ہے. پھر وہ آنٹی جو ہے نا بلا کے آپ کو سمجھائے گی سوال جواب کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو یوٹوپیا ملک کی طرف سے میں آپ سب کی آمد پہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور امید ہے کہ آپ نے اس پریس کانفرنس میں انجوائے بھی کیا ہوگا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں اپنے ملک کے تمام جتنے بھی ہمارے صاحب اقتدار لوگ ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک, میں اس وقت یوٹوپیا کی صاحب اقتدار جتنی بھی کمیونٹی ہے ان سب میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں. ٹھیک ہے, اس لیے آپ یہ جب جائیں تو اپنے اپنے ادارے میں جا کے بتائیں فخر سے کہ جی آج آپ کی ملاقات پریس کانفرنس میں ایک انتہائی پڑھے لکھے ترجمان سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو بہت شکریہ. اگلے سال پھر بجٹ کے بعد نیکسٹ کانفرنس میں حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. ملک یوٹوپیا زندہ باد. تو میرے ولاگ کے ناظرین, یہ تھا میرا آج کا ایک لائیو پریس کانفرنس کی میں نے کوریج کی تھی. وہ چونکہ مائک نہیں دیے تھے ہم نے, صحافیوں کے پاس مائک نہیں ہوتے, اور ان کو بٹھایا بھی دور ہوا تھا یوٹوپیا والے ترجمان نے. ان کے رواج ہوں گے کہ ان بیچاروں کے سوال کی آواز نہ ریکارڈ میں آئی ہے اور نہ کسی کو سنائی دی ہے. وہ شاید لپ ریڈنگ کرتے تھے ترجمان جو ہیں حکومت کے, اور وہ پھر ان کو جواب دے رہے تھے. آپ نے جواب سن ہی لیے ہوں گے سارے. بہرحال شکر ہے ہمارا ملک ایسا نہیں ہے. پاکستان تو ماشاءاللہ بہت ترقی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے رہنماؤں کو اور بصیرت عطا فرمائے, اور ان کو جو ہے بہتر کام ابھی بھی بہتر کر رہے ہیں اور بہترین کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں جلدی بہنے کا امکان ہے. اب یہ اور بات ہے کہ وہ جب نہریں بن کے تیار ہوتی ہیں تو کہیں نہ کہیں سے کوئی سیلاب آ جاتا ہے, تو وہ دودھ اور شہد جو ہے وہ اس سیلاب میں بہہ جاتا ہے. تو بہرحال یہ آپ کو ایک پریس کانفرنس دکھانی تھی جو میں نے ریکارڈ کی تھی یوٹوپیا ملک کے ترجمان کی, ان کے ہاں آئے ہوئے ساتھیوں کی. تو تھینک فار واچنگ. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.